الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور جنات، خواہ ان میں مرد ہیں یا عورتیں ہیں، کیونکہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کا ذکر پہلے آیا، حضرت آدم سے پہلے اللہ نے جنات کو مکلف رکھا۔ تقریباً 2000 سال پہلے حضرت آدم سے پہلے پیدا کیے گئے جنات کے 2000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو تا قیامت تک انسان پوری دنیا میں جنات کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ ہاں، جنات کی اکثریت سب سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ فرشتوں کے بعد جنات کی اکثریت ہے، اس سے یعنی کم۔ پھر اس کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ بچوں کی اکثریت زیادہ ہے، سب سے زیادہ بچے۔ پھر اس سے کم عورتیں ہیں، پھر اس سے کم مرد ہیں، خواہ وہ انسان ہوں خواہ وہ جنات ہوں۔ ان تمام کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالی کی عبادت کے محتاج ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اب عبادت کو دیکھو ہماری کتنی حد تک عبادت ہے بھائی، کبھی سوچا ہے بھائی؟ پوری زندگی میں، کیونکہ انسان کے 3 قسم کی زندگیاں ہیں نا، ایک تو بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ جوانی سے لے کر موت تک عبادت کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے لیے مختلف صورتوں میں مقرر فرمائی ہے۔ کبھی نماز کی شکل ہے، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی صدقہ خیرات کی شکل میں، کبھی حج عمرے کی شکل میں، کبھی جہاد کی شکل میں، کبھی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں شکل میں، کبھی ذکر اذکار میں۔ یہ ساری عبادات ہیں۔ تو یہاں مطلقاً فرما دیا انسان اور جنات کو، اور انہی کے لیے اللہ نے جنت جہنم بنائی ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالی نے 104 کم و بیش کتابیں اتاری ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور انہی کے لیے اللہ نے زمین، آسمان، چرند پرند، جنگل، دریا، سمندر، اللہ تعالی کی بہت ساری مخلوق ہے، 18,000 سے لے کر 80,000 کی مخلوق تک، اور ان تمام میں اللہ نے ان 2 مخلوق کو اپنی خاص عبادت کے لیے چنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہے، صرف انسان و جنات کے لیے ہے۔ تو انسان اپنی جوانی سے لے کر آج تک سوچے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی کتنی عبادت کی ہے، اور کتنے نافرمانیاں کی ہیں، اور کتنے عبادات سے منہ موڑا ہے۔ ان چیزوں کو سوچے۔ جوانی سے پہلے جو انسان کو غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو بچے ہیں، معصوم ہیں، مرفوع القلم ہیں۔ ہاں، اگر ان کے والدین دیکھ رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے، وہ نہیں روکتے تو وہ گناہ ان کے والدین کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو بچے ہیں۔ جیسے فرمایا نا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں، پیٹھ کر کے بھی پیشاب نہ کریں، منع ہے بیت اللہ کی طرف۔ ہم سارے حضرات تو بالکل اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ جو بچے ہیں
جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں یا پیٹھ پر، ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر والدین نے دیکھ لیا، انہوں نے ان کو نہیں روکا، تو وہ گناہ والدین میں لکھا جائے گا۔ اور اکثر ہم نے خواتین حضرات کو دیکھا اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پر بٹھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے ان کو پیشاب کرا رہی ہیں، اس کا گناہ ان کے والدین کو ملے گا، بچوں کو نہیں ملے گا۔ بچے تو معصوم ہیں، بچے نابالغ نماز کے آگے گزر جائیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو بھی ہاتھ میں لیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بچوں کے میراث میں کروڑوں روپے مل گئے ہیں، ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، ہاں بھائی، اور حج بھی فرض نہیں ہے، قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ وہ تو بچے معصوم ہیں جب تک کہ بالغ نہ ہوں۔ جب بالغ ہو گئے، اب ان کے لیے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں بہنوں، بچے جو گناہ چھپ کر کرتے ہیں ان کا گناہ والدین کو نہیں ملے گا۔ جو بچے والدین کے سامنے گناہ کر رہے ہیں اور والدین نہیں روکتے، ان کا گناہ والدین کو ملے گا۔ ہاں، اگر والدین نے ان کو روکا ہے تو پھر والدین کو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو بچے بچپن میں گناہ کرتے رہے، جوانی تک والدین نے کچھ نہیں کہا، تو باقاعدہ ان کا گناہ جوانی سے پہلے بھی جوانی کے بعد بھی والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور غور سے سنو، اور اگر والدین نے اپنے بچوں کو گناہوں سے روکا، غلط کاموں سے روک لیا، وہ رک گئے، لیکن جوانی میں انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، اب یہ گناہ والدین کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ والدین نے ان کی اچھی تربیت کی۔ اب وہ بڑے ہو گئے، چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، اب والدین کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پتہ چل گیا تو والدین کو ان کا روکنا فرض عین ہے۔ گناہ نہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، عبادت سے بھی بڑی عبادت ہے، نماز روزے سے بھی بڑی عبادت ہے گناہوں سے بچنا۔ حالانکہ عبادت کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ عبادت کے پھر درجے ہیں، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے۔ یہ 3 خاص کر ہیں، یہ امر بالمعروف میں آتے ہیں، اور 2 خاص ہیں جو والنہی عن المنکر میں آتے ہیں، حرام اور مکروہ تحریمی۔ ان 5 چیزوں پر عمل ہو جائے نا تو انسان انشاءاللہ جنت میں جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنا ماحول بنائے، خانقاہ جائے، علماء کرام کے پاس بیٹھے، اچھے دوست رکھے، مرکز میں جائے، تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگائے، علماء کرام کے پاس اٹھک بیٹھک ہو، اچھے دوست رکھیں۔ المرء مع من احب، ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ اگر آپ کی محبت اللہ والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں، اس قسم کے لوگوں سے محبت رکھو گے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے۔ کہتے نہیں ہے کہ جو حج میں گئے، عمرے میں گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، احرام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، کل قیامت کے دن لبیک کر کے اٹھیں گے، قیامت تک ان کا عمرہ لکھا جائے گا، قیامت تک ان کے نام پر حج لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اسی حالت میں مر گیا۔ روزے کی حالت میں فوت ہو گیا تو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ ان کو افطار کرائیں گے، اس قیامت تک ان کے روزہ لکھا جائے گا۔ ہاں بھائی، قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آتی، ان کے نام اعمال میں روزے لکھے جائیں گے، دن رات وہ روزوں میں، کوئی بھی نیکی ہو، کسی نیکی کی حالت میں فوت ہو گیا، جہاد کی حالت میں فوت ہو گیا، قرآن پڑھتے پڑھاتے فوت ہو گیا، ذکر اذکار کرتے ہوئے فوت ہو گیا، قیامت تک ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں، چوری میں، ڈاکہ میں، تو ان کا حشر تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ کتنی بڑی خرابی ہے، کتنی بڑی ہلاکت ہوگی اور کتنی بڑی رسوائی ہوگی، ہم نہیں چھپ سکیں گے۔ اسی لیے ہمارے الشیخ حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ، ہمارے استاد العلماء شیخ الحدیث، میرے شیخ بھی ہیں، مولانا صوفی محمد سرور صاحب، شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ لاہور کے، میرے استاد ہیں رحمہ اللہ علیہ، ان سے بخاری شریف پڑھی وغیرہ وغیرہ، ابو داؤد بھی ان سے پڑھی، توضیح تلوی ان سے پڑھی، جلالین بھی میں نے ان سے پڑھی۔ ہمارے مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت زبردست، ان سے ترمذی شریف، شمائل وغیرہ ان سے پڑھی ہے، فوز الکبیر میں نے ان سے پڑھی ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کرو تب بھی ڈرو، نیکی کرو تب بھی ڈرو۔ یہ عجیب معاملہ ہے بھائی۔ پھر انہوں نے فرمایا نیکی کرو ڈرو، اس لیے کہ کہیں یہ نیکی میں ہم اتنے نہ اوپر آ جائیں کہ سارے ہمیں گناہ گار نظر آئیں، کہ اتنے نیک بھی نہ بنو بزرگو
کہ سارے کے سارے تمہیں گناہ گار نظر آئیں، یہ پھر متکبر ہے، یہ پھر شیطان بن جائے گا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ان سے تو گناہ ہوتا نہیں، وہ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ ان میں شہوت ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ اور پیغمبر بھی نہیں ہے، پیغمبر تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں، نہ ان سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہو گئے ہیں، اللہ نے ان میں سے عام صحابہ میں ان کو گناہ کرا کے قرآن بنا کر بھیج دیا۔ بھائی ہمارے لیے آسانی بن گئی۔ اگر ان چند صحابہ کرام سے گناہ نہ ہوتے تو آج ہم سے ہوتے تو ہم کافر ہو گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محفوظ کر دیا، اسی لیے تو قرآن میں آیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، باقیوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس گناہ گار ہیں، ہم گناہوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نیکی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا نیکی کرو، ڈرو، کہیں تکبر میں نہ آ جاؤ، ریا میں نہ آ جاؤ کہ ایک میں ہی ہوں نیکی کرنے والا، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ اور گناہ کرو، ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہیں گناہ کی حالت میں نہ مر جائیں، کہیں بغیر توبہ کے نہ مر جائیں، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ پاک ہے، قرآن پاک ہے، نبی پاک ہے، جنت پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے پاک رکھے۔ گناہ تو ہوں گے، بہترین مومن وہ ہوتا ہے کہ جو جس سے گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے، یہ بہترین مومن ہے۔ کہتے ہیں نا، ہمارے امام غزالی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابر وہ بھی لکھتے ہیں کتابوں میں، آپ لوگوں نے علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ جو گناہ کرتا بھی نہیں وہ تو فرشتے ہیں، جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ تو شیطان ابلیس ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ پر ڈٹ جائے وہ قابل قبول متقی ہے۔ اب متقی ہے۔ آج ہم پہلے انسان تو بنے، پہلے انسان بنو، پھر بعد میں اصلاح تربیت کرو، بزرگ بنو۔ آج ہم بزرگ بننے کی بڑی کوششیں کرتی ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے انسان بنے، پھر مومن بنے، پھر مسلمان اور متقی بنو۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، جوانی سے لے کر آج تک ہم نے کتنی فرما برداریاں کی اور کتنی نافرمانیاں کی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ انسان گناہ ہوتے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اسی طریقے سے روزانہ 24 گھنٹے میں محاسبہ کریں، کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے میرے محترم۔ آپ محاسبہ کریں 24 گھنٹے کا، یہ بہت آسان ہے۔ رات سوتے وقت اکیلے میں بیٹھ کر، وہ کیسے؟ یہ سوچیں کہ دیکھو 24 گھنٹے میں تو ہم 10 گھنٹے سوتے ہیں، حالانکہ 10 گھنٹے سونا اچھا بات نہیں ہے، کم سے کم 5، زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے، یعنی 24 گھنٹے میں 5 سے 7 گھنٹے سونا صحت کی علامت ہے۔ تو آج کل ہم 10 گھنٹے سوتے ہیں، رات کا سونا علیحدہ، صبح کی نماز پڑھ کے اکثر سو جاتے ہیں، پھر ظہر کے بعد پھر بھی سو جاتے ہیں۔ ان تمام کو جمع کرو تو 10 گھنٹے ہمارے سونے کے لگ جاتے ہیں، اور 10 گھنٹے ہماری دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی تاجر لوگ تجارت میں، ملازم ملازمت میں، طالب علم قرآن حدیث پڑھنے والے یا دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے، 10 گھنٹے وہ وہاں لگ جاتے ہیں۔ بھائی یہ تو 20 گھنٹے یہاں ہو گئے، 4 گھنٹے باقی بچ گئے۔ 4 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، صبح کا کھانا پینا، پھر 10 بجے کا پھر کھانا پینا، پھر 12-11 بجے پھر کھانا پینا، پھر ظہر کے بعد پھر چائے وغیرہ، پھر عصر کے بعد پھر دہی بلے سموسے وغیرہ، پھر مغرب کے بعد پتہ نہیں کیا کیا مشروبات، پھر عشاء کے بعد پھر کھانا پینا۔ ان تمام کو جمع کریں تو 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے یہاں لگ جاتے ہیں، اور بقایا گھنٹے 1-2 بچ گئے، وہ پیشاب پخانے میں لگ گئے۔ وہ اللہ کے بندے عبادت کہاں ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سوچو، اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے اور نیک عمل کرے۔ ایمان لانے سے کفر نکل گیا، شرک نکل گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے گناہ نکل گئے۔ ہم تو ہر وقت رات کو بھی گناہ، دن کو بھی گناہ، اپنے ساتھ گناہ، غیروں کے ساتھ گناہ، چھپ چھپ کر گناہ، علل اعلان گناہ، صبح و شام ہماری یہ حالت ہے۔ نیکیاں کہاں ہیں؟ کیا ساری نیکی نماز میں کھڑی ہے؟ چند ٹکرے لگا دیتے ہیں۔ چیزوں کو سوچو میرے دوستو، انشاءاللہ آج اسی پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت گزار بنائے، بات سمجھ گئے؟ عبادت گزار بنائے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، یہ ساری عبادات میں ہیں۔ جہاد بھی، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، یہ عبادات میں ہے۔ ان تمام کو اللہ تعالی ہم سب دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، اور ایسا بنائے اے اللہ ہم تجھ کو پسند آنے لگوں۔